آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جس کو یہ امید ہو کہ میں نے ایک دن اللہ مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ عمل صالح کرے، اس عمل میں تلاش کرے یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے، یہ ہاتھ میرے کیوں اٹھے ہیں۔ میں یہ مثالیں دکھ کے لیے سناتا ہوں، دلوں کو موڑنے کے لیے، یو ٹرن پوائنٹ لانے کے لیے سناتا ہوں، ہنسانے مسکرانے کے لیے نہیں۔ میرے یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ دعا بہترین عبادت ہے، دعا بہترین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سب سے اول اعلی عبادت ہے۔ اب میں نے یہ ہاتھ اٹھائے ہیں اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے مولا کو حیا آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو میرا دل، میری زبان، میری آنکھیں، میری توجہ، میرا قلب کس کی طرف متوجہ ہے یہ اٹھاتے ہوئے؟ کیا نیت ہے؟ اللہ ان کو بھر دے، یا یہ نیت پھڑی کیمرہ ذرا سیدھا ہوئی جی، ہاں ٹھیک، ہاں مسکرا رہا ہے، ہاتھ اٹھے میں، تصویر اتارنے والا تصویر اتار رہا ہے۔ شیطان ایسا ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے، ہماری عبادتیں، ہمارے عمرے، ہمارا حج، ہمارا احرام، وقوف عرفہ، وہ کون سی عبادت ہے جو ہم نے اللہ کے لیے رہنے دی ہو؟ احرام باندھتے ہیں تو فیس بک پہ سب سے پہلے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو واٹس ایپ پہ سب سے پہلے، کوئی عبادت کرتے ہیں قربانی کی چھری چلتی ہے تو سب سے پہلے۔ ارے بھائی یہ بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو حکم تھا، مجھے حکم تھا، عمل کر کے کسی کو شریک نہ بنانا۔ ایک تو ہے سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کی غیرت اتنی عظیم ہے کہ عمل کے اندر بھی اگر آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا تو اللہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس عمل کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتا۔ جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ عمل صالح کرے، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، ریاکاری کے بیج کو کھرچ کے اپنے دل سے پھینک دے، اور پھر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے۔ وہ کام جو عبادت ہے خالق و مالک کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہ کرے۔ وہ رکوع ہو اب کسی پیر کو نہیں ہوگا، وہ سجدہ ہو کسی قبر و درگاہ کو نہیں ہوگا، وہ نیاز ہو تو پھر وہ کسی بابا جی کے نام پہ نہیں ہوگی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے نام پہ، میتوں کے نام پہ، ڈھیریوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، مندروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اس کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ اگر اسے امید ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے عمل کو عمل صالح بنائے اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔